السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹر چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے معدے کی تیزابیت اور اس کا گھریلو علاج۔ معدے کی تیزابیت کا سامنا تقریباً ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوراک پر بھی توجہ نہیں دیتے۔ اگر کھانے کا معاملہ اوپر نیچے ہو جائے تو ہم اس مسئلے سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کھانے میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے اور متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کے پسندیدہ کھانے آپ کے لطف میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن تیزی سے کھانا یا زیادہ کھانا آپ کو بدہضمی اور جلن جیسے مسائل میں ڈال سکتا ہے۔ اگر ہم زیادہ مسالے دار چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہم معدے کی تیزابیت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ہم کیسے معدے کی تیزابیت اور جلن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں معدے کی تیزابیت کے گھریلو ٹوٹکوں کی جانب۔ ہم گھر پر ہی معدے کی جلن کا علاج ان طریقوں سے کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہم زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی معدے کی جلن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غذائی نالی جو ہمارے معدے میں کھلتی ہے، وہاں ایک انگوٹھی نما عضلہ ہوتا ہے جسے اسفنکٹر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک وال کی طرح کام کرتا ہے اور تیزابیت کو غذائی نالی میں جانے سے روکتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر کھلتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا ڈکار اور الٹی کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں یہ بند رہتا ہے۔ جن افراد کو ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے ان میں یہ کمزور ہوتا ہے۔ پھر آپ جلن کا شکار ہو سکتے ہیں جب آپ کے پٹھوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے کھانے کے بعد آپ کو معدے کی جلن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ مناسب مقدار میں یا کم کھاتے ہیں تو آپ اس مسئلے کا حل آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے کم کارب والی غذا۔ بہت سے شواہد سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم کارب والی غذائیں ایسڈ ریفلکس کو کم کر سکتی ہیں۔ بہت سے ماہرین کو اس بات کا شبہ ہے کہ ہضم نہ ہونے والی کاربوہائیڈریٹس بیکٹیریا کی افزائش اور پیٹ کے اندر دباؤ کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہمارے نظام انہضام میں یہ مسئلہ پیدا کرتی ہیں۔ ریسرچ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بیکٹیریا کی نشو و نما خراب کارب ہاضمہ اور جذب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمارے نظام انہضام میں غیر ہضم شدہ کاربوہائیڈریٹ آپ کو پھولا ہوا اور گیس محسوس کروا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے زیادہ ڈکار بھی آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کم کارب والی غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے چیونگم۔ کچھ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ چیونگم کی مدد سے تیزابیت میں کمی آتی ہے۔ اس لیے چیونگم کی وجہ سے ہمارے لعاب میں اضافہ غذائی نالی کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے ہم معدے کی تیزابیت کی وجہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایسڈ ریفلکس کے لوگوں میں مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچے پیاز پر مشتمل کھانا معدے کی تیزابیت اور ڈکار میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ پیاز میں خمیری ریشہ کی وجہ سے زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچا پیاز مزید علامات کو بڑھا سکتا ہے تو اسے کھانے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ایک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے جس میں 400 مریضوں پر ریسرچ کی گئی، جس میں 72% لوگوں کو لیموں کا رس یا سٹرک ایسڈ کے استعمال کر کے ان کے معدے میں تیزابیت کو جانچا گیا تو ان میں معدے کی تیزابیت بڑھ چکی تھی۔ اس لیے امکان ہے کہ یہ غذائی نالی کے پرت پر پریشان کن اثرات مرتب کرتا ہے۔
لیمو کا رس تیزابیت کا باعث نہیں بنتا، لیکن یہ معدے کی تیزابیت کو عارضی طور پر بڑھا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ لیمو کا رس استعمال کرنے کی وجہ سے علامات زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے دار چینی۔ یہ مسالہ پیٹ اور معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ دار چینی ہاضمے کو ٹھیک کر کے معدے کی صحت کو اچھا کرتی ہے۔ اگر ہم اس کی چائے کا استعمال کرتے ہیں تو معدے کا انفیکشن کم ہوتا ہے۔ یہ غذائی اجزاء کا پاور ہاؤس ہے۔ اس میں صحت کو فائدہ پہنچانے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ادرک۔ یہ ہمیں بہت سے صحت مند فوائد فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاضمے کو اچھا کرنے کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اینٹی سوزش خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو ہمارے معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آپ اس کا کہوہ بنا کر بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی چائے بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔